صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیک یا ابا الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت بین الحرمین کربلا معلی میں موجود ہیں۔ آپ تمام مومنین امت مسلمہ کو ہم سب کی طرف سے، قائم ٹی وی کی طرف سے، ولادت باسعادت وجود پر نور امام رسول ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض ہے۔ عزیزان، رسول اللہ کی یہ ایام جو ہیں خصوصاً 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول میں، یہ دن پورا ہفتہ جو ہے یہ ایام وحدت کے نام سے تمام امت المسلمہ میں، شیعہ سنی تمام مومنین میں ایک ایام وحدت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں میں اگر ایک نقطہ اتحاد ہے، نقطہ اشتراک ہے، جس کی محبت پر تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور جس کی محبت کا تمام مسلمان جو ہے یعنی اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نسبت بھی دیتے ہیں عاشقان رسول اللہ کے ساتھ، وہ ذات گرامی رسول اللہ ہیں اور اللہ کے وہ نبی کہ جس کی محبت میں خداوند کریم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو میں اس جہان کو خلق نہ کرتا، یعنی جس کی محبت میں خدا نے کائنات کو خلق کیا، اس وجود پر نور کی ولادت ہے اور جس کے وجود کے صدقے میں جب ذات گرامی رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اس وجود پر نور، اس وجود پر نور کی ولادت کے صدقے میں ہی چند معجزات رونما ہوئی، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جو 1000 سال سے ایران کے اندر زرتشتوں کی آگ جو جل رہی تھی، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، رسول اللہ کے وجود کی برکت سے وہ 1000 سے جو آگ جل رہی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ کیسر و کسرا کے جو کنگر تھے، اس کے جو بت تھے بڑے بڑے، ان کے کنگر جو ہیں کہا جاتا ہے کہ 7 مدائن کے اندر وہ کنگر موجود ہیں، وہ گر گئے تھے، گر کے ٹوٹ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی معجزات رونما ہوئے تھے رسول اللہ کے وجود کی برکت سے۔ لیکن جو چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وجود دیکھا جائے کہ ان کا جو اپنا وجود تھا، حالانکہ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں یعنی ہم تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی اگر ایک دن کے بھی تھے تب بھی نبی ہی تھے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا تھا۔ اور آپ ایک تصور کریں کہ جو اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے اور وہ نبی کہ جس کی محبت میں خدا نے کائنات خلق کی ہے، وہ نبی کہ جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے، اس نبی کو خدا نے کیسی زمین پر بھیجا؟ یعنی اگر انسان دیکھے کہ اگرچہ کہ وہ عرب نسبتاً پہلی جو قومیں گزر چکی تھیں، ظاہری طور پہ انہوں نے ترقی کی ہوئی تھی، لیکن اخلاقی لحاظ سے یعنی کہ معنوی لحاظ سے انتہائی پست ترین وہ زندگی گزار رہے تھے۔ جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا بی بی خطبہ فدق میں بھی فرماتی ہیں، جب ان کو عربوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ گندے جوڑوں کا پانی پیتے تھے، تم لوگ یعنی ایسی گندی زندگی گزار رہے تھے، میرے بابا آئے اور میرے بابا نے تم لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ کے بتایا۔ یا امیر المومنین نہج البلاغہ میں خود رسول اللہ کے زمانے کے حالات بتائے کہ کیسے حالات تھے، جو لوگ گھوڑوں کو پانی پلانے پہ کئی سال پہ جنگیں کرتے تھے، یعنی ایسے حالات کہ جس ماحول میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جب اسلام اعلان نبوت ہوا اور اسلام آ چکا اور اس کے بعد جب اس نے کلمہ اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اپنا اس نے واقعہ سنایا رسول اللہ کو، سارے اصحاب بیٹھے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا گناہ تو نے کیا؟ فرمایا کہ میں جب یعنی زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہا تھا تو میری چھوٹی بچی تھی 4 سال کی، میں 4 سال کی بچی کو لے کے قبرستان میں گیا، بچی میرے ساتھ بڑی ہنسی مذاق کر رہی تھی اور یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ خود گریہ کر رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اور خود جب رسول اللہ نے یہ واقعہ سنا تو رسول اللہ نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میں نے قبرستان میں قبر کھودی، بیٹی میرے ساتھ قبر کھود رہی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ اس قبر میں دفن کر دیا۔
تو ایسا ماحول کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس ماحول سے، اس زمانے جاہلیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو نکالا، ان قوم کو نکال کے جہاں اصلاً خدا کی ذات کا تصور تک نہیں تھا، جہاں اصلاً لا الہ الا اللہ کہنا انتہائی دشوار تھا، اس ماحول میں رسول اللہ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ 40 سال تک اپنے وجود کو منوایا۔ وہی لوگ تھے جو اصلاً خدا کو نہیں مانتے تھے، وہی لوگ تھے جن کی نسلیں پیچھے انبیاء کی قاتل رہی تھیں، لیکن انہی لوگوں کے درمیان جب رسول اللہ نے 40 سال گزارے تو وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے، کہیں جاتے تھے تو اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھ کے جاتے تھے، اور خود کہتے بھی تھے کہ اگر ہم نے کہیں کسی جگہ صادق اور امین کسی ہستی کو دیکھا ہے تو وہ ذات گرامی رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو وہاں ایسے ماحول پہ جب اپنی شخصیت منوائی، اپنے عمل اپنے کردار سے، حالانکہ نبی تھے، معنوی طور پہ کمال تھا، لیکن اس وجود کے ساتھ جب وہ منوایا، اور منوانے کے بعد پھر آ کے کہا کہ اے لوگو کہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سب سے بہترین، جس طرح خود وہ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی جو ہے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر۔ تم میں سے یعنی اس کے لیے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے جو بھی اللہ اور آخرت سے امیدوار ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہم اگر کسی جگہ جاتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں تو یا کسی کو ہم اقرار بھی کرتے ہیں، سب سے بہترین ایک نمونہ عمل جو ہے تبلیغ کا بھی، عمل کا بھی، وہ خود ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی۔ حالانکہ ایک خاتون، وہ قصہ سن رکھا ہے کہ آپ نے، وہ خاتون جو کوڑا کچرا پھینکتی تھی، اور اس نے کس طرح جب رسول اللہ کے کردار، اب یہ آسان نہیں ہے، ایک ماہنوی تکلیفیں، لوگ گالیاں گلوچ بھی کرتے تھے، لوگ عجیب و غریب ناموں سے بھی پکارتے تھے، اس ماحول میں وہ اصلاً جو پستی کے انتہائی نچلے طبقے پہ گرے ہوئے لوگ تھے، اخلاقیت کے پست ترین طبقے کے لوگ تھے، ان لوگوں کو اس ماحول سے آ کے نکال کے جب اپنی شخصیت منوائی، منوانے کے بعد پھر آ کے وہاں کے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس خدا نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس خدا نے کہا، تب بھی تو خداوند کریم نے بھی پھر قرآن میں اعلان کیا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ خدا نے کیا کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو کہ اے لوگوں مجھ محمد کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ یعنی ذات گرامی رسول اللہ کا ہر عمل، ہر فعل جو بھی رسول اللہ انجام دے رہے تھے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول کی ذات اور اس پورے پر نور پر برکت وجود سے، جس ذاتی وجود گرامی کی برکت سے ایک الہی نظام قائم ہوا، ایک الہی ماحول بنا، اور اس جا کے پھر آ کے پورے مدینہ میں ایک اسلامی نظام آ کے قائم کیا، اور وہاں آ کے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو برتاؤ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کس طرح تھا، اور غریب طبقے کا، جو آپ فقراء تھے، غریب تھے، مساکین تھے، حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو دور سے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہیں، یعنی اس طرح گھل مل کے اس طرح بیٹھتے تھے انہی لوگوں کے ساتھ، لیکن لوگ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک رسول ان میں سے کون ہے۔ یہ رسول اللہ کی ایک شخصیت تھی کہ اس طرح اپنے آپ اخلاقی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اپنے آپ کو اس طرح منوایا، اور منوانے کے بعد آ کے پھر آ کے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، تم لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم لوگ کی زندگی یعنی کہ اصلاً پستی سے بھی گر گئی ہے، تم لوگوں کو آ کے وہ رسول اللہ نے آ کے ان جاہلیت سے، اس گمراہی سے، اس ضلالت سے آ کے رسول اللہ نے ان لوگوں کو نکالا، اور ایک الہی نظام میں اور ایک فلسفہ زندگی کا لوگوں کو آ کے بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے، وہ آ کے ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور یہی سب سے بڑی جو چیز ہمیں رسول اللہ سے سیکھنے کو ملتی ہے ذات گرامی، وہ یہ تھا کہ اپنے وجود سے، یعنی جس طرح امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جب تم لوگ جو کسی جگہ پہ جب کچھ مبلغین آئے نا تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، تو رسول اللہ نے، امام صادق نے فرمایا
کہ تم لوگ کوشش کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، یعنی اپنے عمل کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ. اسی طرح رسول اللہ کا وجود سراپے، یعنی وہ وجود جو تھا وہ سراپے خود وجود تبلیغ تھا، وہ مبلغ تھا. جہاں جاتے تھے چھوٹے چھوٹے جوانوں کو تبلیغ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جوانوں کو سمجھاتے تھے کہ تم زندگی کس طرح گزارو. کچھ جوان اسی طرح کچھ جوان آئے اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، پوچھا کہ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ہنر جانتے ہو؟ کہا کہ ہنر نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. کہا کہ اگر کچھ نہیں جانتے تو پھر تم لوگ اسلام کو بیچو گے، اسلام کو فروخت کرو گے. یعنی یہاں سے پہلا پودا بتایا کہ جوان کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، ایک جوان کو کچھ کرنا چاہیے. حدیث بھی ہے کہ جوان جو ہے، بیکار جوان، جو رسول اللہ کی حدیث ہے، بیکار جوان، ناکارہ جوان جو ہے وہ خداوند کریم اس سے بغض کرتا ہے، خدا اس سے محبت نہیں کرتا ایک ناکارہ جوان سے. اور خدا سے آخر میں یہی دعا کہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس پور نور وجود کی برکت سے تمام امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم خداوند کریم مظلوموں کی حمایت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو خدا نیست و نابود فرمائے. تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو خداوند کریم اتفاق و اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ وآلہ وسلم.